السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کل جو اردو اخبار کی ایک تازہ ترین خبر پیش کی گئی تھی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو یہ پارٹ 2 اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے اندر عبارت صحیح پڑھنا، اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کرنا، اردو سے عربی تعبیرات سمجھنا اور سمجھانا اور ان کی مشق اور پریکٹس کرنا، ان تمام چیزوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اگر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے، اگر آپ کو عربی کا شوق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر۔ عینی شاہد رشی بھٹ نے حملے کے دوران آپریٹر پر اللہ اکبر کہنے کا الزام لگایا تھا۔ دیکھیے، الزام لگانا اس کی عربی ہے اتہم فلان فلانا بکذا۔ پہلے اتہمہ کو سمجھ لیجئے، یہ باب افتعال سے ہے۔ اتہم یتہم اتہامن اس کا مصدر ہے۔ اب تعبیر سمجھیے گا، جو الزام لگائے گا وہ فلان کی جگہ آئے گا، جس پر الزام لگائے گا بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، جس چیز کا الزام لگائے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسا کہ جملہ دیکھیے، دشمنان اسلام علماء پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اعداء الاسلام یتہمون العلماء بالارہابیین۔ تو اس جملے میں دیکھیے، یتہمون یہ اتہمہ سے فعل مضارع کے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہم ضمیر اس کے اندر ہے جو اعداء الاسلام کی طرف لوٹے گی، جو کہ اس کا در حقیقت فاعل ہے۔ العلماء یہ فلانن کی جگہ ہے، اس لیے کہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ کس چیز کا؟ دہشت گرد ہونے کا۔ تو با کا مدخول الارہابیین ہے۔ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا۔ عینی شاہد، عینی شاہد کہا جاتا ہے جس نے آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہو اور وہ اس کا گواہ ہو۔ اس کی عربی ہے شاہد العیانی۔ عینی شاہد کی عربی شاہد العیانی۔ عینی شاہد رشی بھٹ نے حملے کے دوران آپریٹر پر اللہ اکبر کا الزام لگایا تھا۔ قد اتہم الزام لگایا تھا۔ شاہد العیانی عینی شاہد نے، کون ہے؟ رشی بھٹ۔ رشی بھٹ یہ فاعل ہے اتہمہ کا۔ آپریٹر پر المشغلہ اللہ اکبر کہنے کا، بالتکبیر حملے کے دوران، خلال الہجوم قد اتہم شاہد العیان رشی بھٹ المشغل بالتکبیر خلال الہجوم۔ اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر۔ جبکہ مزمل کے بھائی مختار نے بتایا کہ وہ خوف زدہ ہیں۔ دیکھیے، بتانا، اطلاع دینا، اس کی عربی ہے افاد فلان فلانا بکذا۔ افاد یہ فعل ہے، افاد یفید افادتا، باب افعال سے۔ اب تعبیر سمجھیے، جو بتائے گا وہ افادہ کا فاعل بنے گا، جس کو بتائے گا بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، اور جو بات بتائے گا وہ با کا مدخول ہوگی۔ جیسے دیکھیے، استاذ نے طلباء کو عید الاضحیٰ کی تعطیل کی فکس ڈیٹ اور تاریخ بتائی۔ افاد المدرس الطلاب بالتاریخ المحدد لعطلة عید الاضحیٰ۔ تو اس تعبیر میں دیکھیے، افادہ یہ فعل ہے، کس نے بتائی؟ استاذ نے بتائی، تو افادہ کا فاعل ہوا۔ کس کو بتائی؟ طلباء کو، تو مفعول بھی ہوا بغیر کسی واسطے کے۔ کیا بتائی؟ فکس ڈیٹ، تو با کا مدخول التاریخ المحدد ہو گیا ہے۔ اسی پیراگراف کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں وہ خوف زدہ ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، تو اس کی عربی ہے ہوا مذعور۔ ہوا کی جگہ وہ آئے گا جس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مذعور ڈرا ہوا ہے۔ مذعور یہ صیغہ اسم مفعول ہے، ذعر یذعر ذعرا،
جس کے معنی ہے ڈرانا، دھمکانا، خوف میں مبتلا کرنا۔ کیا مسلمانان ہند خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں؟ حل المسلمون فی الہند مذعورون، تو دیکھیے المسلمون یہ ہوا کی جگہ ہے، اور مذعورون یہ مذعورون یہ چونکہ المسلمون مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی، تو یہ اپنے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، جبکہ کی عربی ہے بینما، بینما مزمل کے بھائی مختار نے بتایا، بینما افاد اخو مزمل المختار، کہ وہ خوف زدہ ہے، بأنه مذعور۔ آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر قابل ذکر ہے کہ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے NI ہر اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ قابل ذکر ہے، اس کی عربی ہے من الجدیر بالذکر، من الجدیر بالذکر۔ دیکھیے قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں نے گل بتی احتجاج کیا، من الجدیر بالذکر ان المسلمین اطفأوا المصابیح باسم التظاہر۔ گل بتی اطفاء المصابیح کے معنی ہے لائٹ بند کرنا، احتجاج باسم التظاہر یعنی تظاہر احتجاج کے نام پر۔ اسی طرح اس پیراگراف کے اندر ایک عربی تعبیر ہے تہ تک پہنچنا، یعنی کسی چیز کی حقیقت اور اندر تک پہنچنا۔ اس کی عربی ہے بلغ فلان کنہ الامر، کنہ اس کے معنی ہے کسی چیز کی تہ، اس کی گہرائی۔ بلغ یہ باب نصر ینصر سے ہے، بلغ یبلغ بلوغا، تو جو پہنچے گا وہ بلغ فاعل ہوگا، اور کنہا یہ اپنی حالت پر رہے گا، اور جس چیز کی تہ میں پہنچے گا وہ الامر کی جگہ آئے گا۔ جیسے سائنسداں اللہ کی تخلیق کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، العلماء، سائنسداں کی عربی ہے العلماء یبلغون کنہا خلق اللہ، تو دیکھیے اللہ کی تخلیق کی تہ تک، تو کنہا یہ اپنی حالت پر ہے، اور اس کا مضاف الیہ خلق اللہ ہے۔ ایک تعبیر کہ اس کا تعلق ہے، کنیکشن ہے، اس کی عربی ہے لہو صلۃ بکذا، جس کا تعلق ہوگا وہ لام کا مدخول ہوگا، جس سے صلۃ اس کی جمع ہے صلات، جس کے معنی ہے کنیکشن، جس چیز سے تعلق ہوگا وہ با کا مدخول ہوگا۔ کامیاب ہوگا یا وہ کہ جس کا اس دور میں علماء سے تعلق ہے، قد افلح من له صلۃ بأہل العلم فی الزمن الحاضر، تو دیکھیے صلۃ یہ اپنی حالت پر ہے، اور لہو کے اندر ہوا ضمیر یہ من کی طرف لوٹے گی، کس سے تعلق ہے؟ اہل علم سے، علماء سے، تو اہل العلم یہ با کا مدخول ہے۔ اس پیراگراف کا عربی ترجمہ دیکھیے، قابل ذکر ہے من الجدیر بالذکر ان وکالۃ التحقیقات الوطنیہ، کہ NI اس کی عربی آپ پارٹ 1 میں دیکھ لیجئے گا، تستفسر پوچھ گچھ کر رہی ہے، کل ہر اس سے، من لہو صلۃ کہ جس کا تعلق ہے کوئی نہ کوئی، قریبتاً کانت او بعیدتاً کس سے، بالہجوم حملے سے، لکی تبلغ کنہہ تاکہ وہ حملے کی تہ تک پہنچ جائے۔ اب محاوری ترجمہ، من الجدیر بالذکر ان وکالۃ التحقیقات الوطنیہ تستفسر کل من له صلۃ قریبة كانت او بعیدة بالہجوم لکی تبلغ کنہہ۔